السلام علیکم۔ آج ہم تصور تعلیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام کا تعلیمی نظام کس طرح کا ہے، تعلیمی نظام کا کیا تصور ہے اسلام کے ہاں۔ اب سب سے پہلے جو ایک مغالطہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے اس کے ازالے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اسلام صرف مذہبی علوم کے حوالے سے بات کرتا ہے اور مذہبی علوم جو ہے وہ صرف مذہبی شخص یا مسلمان ہی آگے دے سکتا ہے۔ یہ کچھ ذہنوں میں تصور پایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے جب غزوہ بدر میں جو قیدی مسلمانوں نے بنا لیے تھے تو ان میں سے جو زر فدیہ نہیں دے سکتا تھا اس کو آقا علیہ السلام نے ایک ریلیکسیشن دی کہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھاؤ اور اس کے عوض تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اب وہ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں اور اس کے عوض انہیں آزادی مل جائے گی۔ اب ایک تو مشرکین سے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھوانا یعنی اس چیز کی اجازت ہونا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دینی تھی، جو علم دینا تھا، وہ قرآن کا علم تھا، وہ حدیث کا علم تھا، کیا وہ مذہبی علم دینا تھا انہوں نے؟ نہیں، وہ سیکولر ایجوکیشن تھی جو انہوں نے دی مسلمانوں کے بچوں کو۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر صرف مذہبی علوم آقا علیہ السلام کا منشا ہوتا تو پھر چین کس علوم کے لیے بھیجا جا رہا تھا؟ اگر صرف مذہبی علوم کے حوالے سے ہوتا تو پھر مختلف خطوں سے آنے کی دعوت دی جاتی کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو آؤ مدینہ کی سرزمین پہ اور یہاں سے علم حاصل کرو، جبکہ آقا علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اسلام جب علم کی بات کرتا ہے تو وہ صرف مذہبی علم نہیں ہوتا بلکہ ایک ٹوٹیلٹی میں نالج ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اس وقت ایک مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی علم والے جو ہیں انہیں سائنس کا کچھ نہیں پتہ اور جو سیکولر ایجوکیشن والے ہیں انہیں مذہبی علوم کی الف بے نہیں پتہ ہوتی، تو یہ ان سے بے خبر وہ ان سے بے خبر، ایک ٹوٹل بے خبری میں الگ الگ راستوں پہ اپنا اپنا چل رہے ہیں اور دین کو یکجا کرنے والی صورتحال کوئی نظر نہیں آتی۔ اب جب ہم تصور تعلیم کی بات کریں تو اس حوالے سے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں، یہ دو چیزیں ناپید ہو چکی ہیں۔ ایک تو مذہبی اور غیر مذہبی علوم کا ملاپ، ان دونوں کو ملا کر یکجا کر کے چلنا، اور دوسرا علم کے باب میں اجتہاد کا فقدان کہ ہم نے اجتہاد کا دروازہ کلی طور پہ بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو دور کے نئے نئے مسائل آتے ہیں ان کے ساتھ اسلام چل نہیں سک رہا آج کے دور میں۔ ہم وہی جو پرانے اصول وضع کیے گئے تھے ان کو لے کر چل رہے ہیں، جبکہ اجتہاد کا دروازہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھولا تھا اور جس کی اجازت دی تھی اس کو ہم نے آج عملی طور پہ بند کر دیا، چاہے ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہوں۔ اب اگر ہم مذہبی اور غیر مذہبی علوم کے ملاپ کے حوالے سے بات کریں تو اسلام کا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سسٹم تھا تو اس کے اندر ان دونوں علوم کو اکٹھا پڑھایا جاتا تھا، یعنی ایک ہی ادارہ جہاں سے آپ ایک طرف طب، حیت، ہندسہ، ریاضی، جیومیٹری، جغرافیہ، فلسفہ، فلکیات وغیرہ کا علم لے رہے ہیں، اسی انسٹیٹیوٹ سے آپ کو تفسیر، اصول التفسیر، حدیث، فقہ، اصول الحدیث، اصول الفقہ، علم الکلام وغیرہ بھی آپ کو اسی انسٹیٹیوٹ سے مل رہے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں ایک انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے کوئی فارابی اور ابن سینا بنتا تھا اسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے کوئی رومی اور جامی بن رہا ہوتا تھا۔ اور اگر مزید اس کے اندر گہرائی سے سمجھیں ہم اس چیز کو تو ایک مسلمان سائنٹسٹ تیار ہو رہا تھا، یعنی کہ فارابی اور ابن سینا یہ جہاں ایک طرف بڑے پائے کے سائنسدان تھے جن کی تحقیق سے آج تک کی دنیا مستفید ہو رہی ہے، وہاں یہ ایک عظیم عالم دین بھی تھے۔ یہ مسلمان سائنسدان تھے تو دین کے تصور کو، اسلامی علم کے حقیقی تصور کو لے کر چل رہے تھے، جس کے اندر دنیاوی علم بھی شامل تھا اور مذہبی علم بھی شامل تھا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا فقدان ہو گیا۔ اجتہاد کے باب میں ہم جمود کا شکار ہو گئے۔ دینی نصاب کا 7واں ایڈیشن جو علامہ نظام الدین سہالوی نے دیا تھا 16ویں صدی میں، جو درس نظامی کے عنوان سے مشہور ہوا تھا، آج 16ویں سے 21ویں صدی آ گئی ہے، ہم نے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا مناسب نہ سمجھی، اور جب اس حوالے سے اجتہاد کی بات کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اب آج کے دور میں مؤثرات زندگی بدل چکے ہیں لیکن ہم نے نصاب نہیں بدلا، ہمارا مذہبی ذہن آج بھی اسی جمود کا شکار اور درس نظامی کو حدیث اور قرآن کی طرح ایک ایسی چیز مان کے بیٹھا ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے علم کے باب میں ارتقاء کا سفر رک گیا۔ تو ضروری ہے اس چیز کو بھی مد نظر کریں، زمانے کے ساتھ اسلامی علوم کو ہم آنگ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے لیکن اس مسئلے کے حل کو نکال کے رکھنا یہ اجتہاد کا کام ہے جس کا ہم نے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ تو اسلام کا تصور تعلیم یہ ہے، اسلام کا علمی نظام ایک کلی نظام ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ یہ علم حاصل کر سکتے یہ نہیں کر سکتے،
نہ یہ کہتا ہے کہ فلاں سے علم حاصل کر سکتے ہیں فلاں سے نہیں کر سکتے، بلکہ ہر وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتا ہے، جو دین کے قریب کرتا ہے، وہ جائز بھی ہے، اس کا ثواب بھی اور اس کو حاصل بھی کرنا چاہیے۔ اور ہر وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتا ہے، اس کی نہ گنجائش ہے اسلام میں، نہ اسے حاصل کرنا چاہیے، اور وہ علم ہے جس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ امید ہے آج کا تصور تعلیم یا تصور تعلیمی نظام سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔